مقدس میں آنا اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار جتنے مومن تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرمائے، جو مومن مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرمائے۔ پروردگار جو مومن بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جس مومن کے لیے کہا گیا عاصم رضا صدیقی صاحب کو بھی پروردگار اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ پروردگار جو مومن و مومنات امتحان دے رہے ہیں انہیں کامیاب و کامران فرمائے۔ جو مومن سفر میں ہیں ان کا سفر بے خطر فرمائے۔ جہاں جہاں سید الشہداء کی عزاداری ہو رہی ہے پروردگار ان کی خود محافظت فرمائے۔ تمام ماتمیوں کا، عزاداروں کا، انتظامیہ کا یہ عمل پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سب دعاؤں کی ایک دعا ہادی زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمیں اپنے آقا کے قدموں میں جان نثار کرنے کی توفیق فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جن مومنوں کا دعا کرنے والا کوئی نہیں ان کے لیے، جنہوں نے میرے ذمہ لگایا ان کے لیے، اور جن کے دلوں میں ابھی تک حاجات ہیں ان کی قبولیت کے لیے مل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین۔ لا عدوان الا علی الظالمین، لا الہ الا هو احسن الخالقین۔ ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا اعنی ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام علی سید الانام کلمۃ الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان، الامام المظفر و شجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر، ابی الشبیر و شبر صاحب ساقی حوض الکوثر و حامل بابن الخیبر الذی سمته امہ حیدر بیک زبان نار حیدری، ولعنت اللہ علی اعدائهم من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین، وخصوصاً لعن اللہ من انکر فضائل علی۔ بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے گا۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ مل کے خاندان زہرا پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، موضوع سخن یہ تھا کہ علم تشیع کی پہچان ہے۔ علم تشیع کی پہچان ہے۔ ہمارے پاس اور کچھ ہو نہ ہو آل محمد کا دیا ہوا علم ضرور ہوتا ہے، اور زیب ہی ہمیں دیتا ہے کیونکہ ہم باب مدینۃ العلم کے بانٹنے والے ہیں، ان کے ذکر کو آگے پہنچانے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ مولا علی خود فرماتے ہیں ناج البلاغہ میں، العلم ورثۃ کریمہ، علم ایک کریم وراثت ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جانے کے بعد اچھا گھر بنا کے دے جائیں، کچھ اچھی جائیداد بنا کے دے جائیں تاکہ ہمارے جانے کے بعد ہمارا بچہ مشکل میں نہ پڑے، ہمارے بچے کو کوئی مشکلات نہ ہو۔ تو وراثت میں ہم چاہتے ہیں ہم گھر اور مال دے کے جائیں۔ علی فرماتے ہیں مومنوں العلم ورثۃ کریمہ، وراثت میں دینے کے لیے سب سے اچھی چیز علم ہے۔ علم وراثت میں دینے کے لیے سب سے اچھی چیز ہے۔ میں پچھلی مجالس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو
علم کی تعلیم دیجئے، باقی سب کچھ علی تعلیم دے دے گا۔ اور تعلیم میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو جس نے بھی کہا خوب کہا، تعلیم کے 5 لفظ ہیں، پہلا تے اور آخری میم، یعنی تم میں جو علی ہے۔ تعلیم کے لفظ کو دیکھیے، تے اور میم، بیچ میں کیا ہے؟ علی، یعنی تم میں جو علی ہے وہی تعلیم ہے۔ علم کریم ورثہ ہے جو اپنے بچوں کو دیا جائے۔ علم ورثۃ کریمہ، ایک کریم ورثہ ہے۔ پھر بات چلے گی تو کرم کسے کہتے ہیں؟ میں نے تو کہہ دیا ایک کریم ورثہ ہے، تو سوال کیجئے، کیونکہ ہماری پہچان علم ہے اور سوال کرنا ہے۔ کرم کسے کہتے ہیں؟ لغت میں کرم کے 3 معنی ہیں: بزرگی، عزت، شرافت۔ بزرگی، عزت، شرافت۔ مولا فرماتے ہیں علم کریم ورثہ ہے، یعنی علم عزت بھی ہے، علم شرافت بھی ہے، علم بزرگی بھی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے ذہنوں میں، ایک اور حدیث پڑھو جو میں اکثر مجلس میں بیان کر رہا ہوں کہ میں شہر علم ہوں، علی دروازہ ہے۔ اب علم بزرگی بھی ہے، علم عزت بھی ہے، علم شرافت بھی ہے، تو رسول اللہ کہتے ہیں میں شرافت کا شہر ہوں، جسے شرافت چاہیے علی کے پاس آئے۔ میں بزرگی کا شہر ہوں، جسے بزرگی چاہیے وہ بھی علی کے پاس آئے۔ میں عزت کا شہر ہوں، عزت بھی چاہیے تو علی کے دروازے پہ آؤ۔ علم عزت ہے، تو رسول کہتے ہیں انا مدینۃ العزت وعلی بابھا، میں عزت کا شہر ہوں، علی عزتوں کا دروازہ ہے۔ سامعین گرامی قدر، علم عزت ہے، عزت دار بننا ہے تو علم حاصل کیجئے، بزرگی حاصل کرنی ہے تو علم حاصل کیجئے، شرافت حاصل کرنی ہے تو علم حاصل کیجئے۔ اور حضرت عمر سے کسی نے سوال کر لیا تھا کہ جنت میں کون جائے گا؟ دونوں نے کہا کہ شریف کے علاوہ کوئی اور نہیں جا سکتا۔ شریف کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، تو کہا پھر بتائیے کہ شریف اور شرف ہے کیا؟ لا یتم الشرف الا بولایت علی، کوئی بندہ شریف بن ہی نہیں سکتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لے۔ بیسیوں حوالے ہیں اس آیت و اس روایت پہ جو منسوب ہے خلیفہ ثانی سے، انسان شریف نہیں ہو سکتا جب تک علی کے دروازے پہ نہ آئے، کیونکہ علی کے دروازے پہ آنا ہے تو ہمیں ہر کتاب کا علم ملنا ہے۔ وَعِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ آپ کے 10 بندوں نے فیصلہ کیا کہ ہم علی سے سوال کریں گے، سوال ایک کریں گے، اور علی جب ایک ہی جواب دیں گے تو ہم کہیں گے علی کا علم ختم ہو گیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا؟ 10 بندے ایک ہی سوال علی سے کریں گے، اور جب علی تکرار کر دیں گے تو ہم کہیں گے آپ کا علم محدود ہے۔ میں مثال سے بچوں کو سمجھاتا ہوں، میں نے یہاں پہ مجلس پڑھی، اگلے امام بارگاہ میں پڑھی، اس سے آگے پڑھی، فرض کیجئے 5 مجالس دن میں پڑھی ہیں، اور مجلس ایک ہی پڑھی ہے، تو جو ساتھ سننے والا تھا وہ کہے گا کہ علم محدود ہے، تکرار ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ ملیے گا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہیے گا۔ پتہ جب تکرار بڑھے تو علم کے محدود ہونے پہ دلالت کرتا ہے۔ کم 10 بندے علی سے سوال کریں گے، سوال ایک ہی کریں گے، جب علی وہی جواب دیں گے، کیونکہ سوال ایک ہوگا، علی وہی جواب دیں گے، ہم سارے آ کے کہیں گے یا علی آپ کا علم تو محدود ہے۔ جانتے نہیں تھے جو علی ہو اس کا علم محدود نہیں ہوتا۔ پہلا بندہ یا علی بتائیے العلم افضل من مال،
بات علم کی ہے، وگرنہ کوئی ایسا زندگی کا گوشہ نہیں ہے جس میں علی نے رہنمائی نہ کی ہو۔ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ پہلا بندہ آیا، مولا نے کہا علم افضل ہے، بِأَيِّ دلیل؟ آقا پھر علم کے افضل ہونے پہ کوئی دلیل بھی ہے؟ کہا لِأَنَّ الْمَالَ مِيرَاثُ حَامَانَ وَشَدَّادَ وَنَمْرُودَ وَالْعِلْمُ مِيرَاثُ الْأَنْبِيَاءِ کا مال پست اس لیے کیونکہ وہ ہارون، حامان، شداد کی میراث ہے۔ علم اس لیے افضل ہے کہ وہ انبیاء کی میراث ہے۔ اب یہ واپس پلٹا، میں نے علی سے یہ سوال کیا، طے شدہ تھا، جسے پری پلان آپ کہہ لیں۔ دوسرا گیا، علی مجھے بھی یہی جواب دیں گے تو ہم 10 کے 10 کہیں گے بس محدود علم ہے، ویسے ہی قصیدے پڑھتے ہوئے علی باب مدینۃ العلم ہے۔ رسول اللہ نے چچا زاد ہونے کی وجہ سے علی سے محبت کی ہے، علی عالم نہیں ہے۔ دوسرا آیا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ العلم افضل ام المال؟ مولا نے جواب دیا علم افضل ہے۔ بِأَيِّ دلیل؟ مولا پھر دلیل تو دیجئے۔ سوچ رہا تھا مولا وہی جواب دیں گے جو پہلے کو دیا ہے، دلیل تو دیجئے۔ اب علی حیدر قرار بورے لِأَنَّ الْمَالَ يَحْرُسُكَ وَالْعِلْمُ تَحْرُسُ کا مال اس لیے پست ہے، علم اس لیے افضل ہے۔ مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ پریشان ہوا، یہ علی نے تو جواب وہ نہ دیا جو پہلا، حیران ہو گیا، واپس پلٹا۔ وہ جو سب سے بڑا ان کا ہیڈ تھا گرو گھنٹال، اس کو کہنے لگا علی نے وہ جواب نہیں دیا جو پہلے کو دیا۔ کہا اچھا پریشان نہ ہو، تیسرا بندہ جاتا ہے، علی یا تو وہ جواب دیں گے جو پہلے کو دیا یا وہ دیں گے جو تمہیں دیا، گھبراؤ نہیں۔ آیا یا علی العلم افضل ام المال؟ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ سوچا اب علی وہی جواب دیں گے۔ لسان اللہ کو جنبش ہوئی اور فرمایا لِأَنَّ الْمَالَ إِذَا تَصَرَّفَتْ فِيهِ يَزِيدُ وَالْمَالِ جو مال ہے جب اس میں تصرف کیا جائے وہ کم ہوتا ہے۔ وَالْعِلْمُ لَا يَزِيد جو علم کے بارے میں کہتے ہیں علم زیادہ نہیں ہوتا، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم جتنا خرچ کرے گا اتنا بڑھتا جائے گا۔ 3 بندے ہو گئے، واپس پلٹا، علی نے وہ جواب نہیں دیا، چہرے کی پریشانی۔ اچھا پریشان نہ ہو، ایک اور بندے کو بھیجتے ہیں، 3 جواب ہو گئے ہیں، اور کتنا بندہ جواب دے سکتا ہے؟ 3 دے دیے، یہ کافی ہے۔ یا علی العلم افضل ام المال؟ علم افضل ہے یا مال؟ اب سوچ رہا تھا اللہ کرے علی وہی جواب دیں، دل سے تو جانتے تھے۔ یا علی علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے کہا علم افضل دے، یہ دلیل آقا کوئی دلیل تو دیجیے، مال کیوں پست ہے، علم کیوں افضل ہے؟ علی نے کہا تھا لِأَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ آدَاءٌ كَثِيرًا وَلِصَاحِبِ الْعِلْمِ أَصْدِقَاءٌ كَثِيرًا مال پست ہے، علم افضل ہے، اس لیے مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ 4 پورے ہوئے، پھر واپس پلٹا، کیا ہوا؟ علی نے اور جواب دے دیا۔ اب اس نے بھی گرو گھنٹال نے بھی کہا اچھا پریشان نہ ہو، ایک اور بھیجتے ہیں۔ آیا یا علی العلم افضل، علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے کہا علم افضل ہے، علم تشیع کی پہچان ہے، کیوں نہ ہو جب حاوی علی جیسا ہو۔ علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے کہا علم افضل ہے، دلیل تو دیجیے آقا۔ بِأَيِّ دلیل؟ علم کے افضل ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ کہا علم افضل ہے، مال پست ہے۔ لِأَنَّا لِصَاحِبِ الْمَالِ يَخْشَى مِنَ السَّارِقِ وَلِصَاحِبِ الْعِلْمِ لَا يَخْشَى مِنَ السَّارِقِ مال والا پریشان ہوتا ہے کوئی مال لے نہ جائے، علم والا پریشان ہوتا ہے کوئی علم لینے سے رہ نہ جائے۔ واپس آئے، علی نے وہ جواب نہیں دیا۔ بیدار ہے نا میرے ساتھ؟ بلند ترین صلوات ایک دفعہ پڑھ دیجئے۔
ہمارے دیگر صلوات پڑھ لیجیے. یہ 5 بندے ہوئے اور پھر پلٹے. علی نے وہ جواب نہیں دیا جو پہلے کو دیا تھا، جو دوسرے کو دیا تھا، جو تیسرے، چوتھے، 5ویں کو دیا. چھٹا بندہ آیا. یا علی علم افضل ہے یا مال؟ حالات تو بدلنے تھے، میں اپنے انداز سے بیان کر رہا ہوں، یقیناً یوں ہی ہوا ہوگا. علم افضل ہے یا مال؟ پھر علی حیدر کرار بولے علم افضل ہے، مال پست ہے. آقا بتائیے تو صحیح، مال پست کیوں ہے، علم افضل کیوں ہے؟ مولا علی نے فرمایا تھا لِأَنَّ الْمَالَ يَنْدَرِسُ لِطُولِ الْمُدَّةِ وَالْعِلْمُ لَا يَنْدَرِسُ. کا مال سونا اور چاندی جتنا پرانا ہوتا ہے اتنی چمک ختم ہو جاتی ہے. علم جتنا پرانا ہوتا جائے گا اتنا نکھرتا جائے گا. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا اجلیا جائے علی مولا علی مولا. حیدری علی کی محبت ہمیں جوان کرتی ہے. میں نے پہلے کہا ہمیں اور کچھ بولنا آئے نہ آئے، یا علی بولنا ضرور آتا ہے. سلامت رکھے خدا ان کو بھی اور آپ کو بھی. پلٹا. علی نے کیا جواب دیا؟ علی نے کہا کہ مال پرانا ہوتا ہے تو چمک کم ہو جاتی ہے، علم پرانا ہوتا ہے تو نکھر کے آتا ہے. پھر اگلا بندہ گیا. یا علی علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے کہا علم افضل ہے. بھیا یہ دلیل آقا دلیل تو دیجئے کیوں علم افضل ہے اور مال پست ہے؟ مولا نے فرمایا لِأَنَّ الْمَالَ يَقِسُّ الْقَلْبَ. مال اس لیے پست ہے کہ مال زیادہ ہو جائے دل سخت ہو جاتا ہے، علم زیادہ ہو جائے دل نرم ہو جاتا ہے. یا علی پھر ایک آیا، میں اختصار کر رہا ہوں، بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ علی مولا نے کہا علم افضل ہے، مال پست ہے. کہا دلیل تو دیجئے کیوں؟ قال ان صاحب المال یدعا باسم البخل والصاحب العلم یدعا بالاکرام والتکریم. کا جو مال والا آتا ہے لوگ کہتے ہیں بخیل آ رہا ہے، جب علم والا علم کی باتیں کرتا ہے لوگ کہتے ہیں وہ سخی آ رہا ہے. یا علی بس انتصار کروں. جب 10 کے 10 بندوں نے سوال کر لیا آپس میں کہنے لگے ہم غلط تھے، علی محمد کا حقیقی وارث ہے. گروہ بنا کے علی کے پاس آئے. یا علی ہمیں معاف کیجئے گا، ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے تھے، ہم مان گئے ہیں، آپ سب سے بڑے عالم ہیں. علی نے جب یہ سنا کہ کہہ رہے آپ سب سے بڑے عالم ہیں، حیدر کرار نے پلٹ کے کہا سوال کرنے والے صرف 10 بندوں نے سوال کیا اور مان گئے علی سب سے بڑا عالم ہے. واللہ لو سالنی الخلق كلهم ما دمت حیا واللہ اجیب لجواب غیر جواب الاخر. تم تو صرف 10 بندے آئے ہو نا، ایک سوال لے کے سوال وہی ہے، علی کا جواب علیحدہ علیحدہ ہے. اگر میں ابو طالب کا شیر بدر بیٹا علی ایک میدان میں جگہ ہو جاؤں، اس میں پوری کائنات اکٹھی ہو جائے، آدم اپنی امت کو لے کے آئے، عیسیٰ اپنی امت کو، یہ سارے امتوں سمیت علی سے ایک سوال کریں، ان ساروں کا سوال ایک ہوگا، علی سب کو علیحدہ علیحدہ جواب دے گا. تم 10 بندے لو سألنی الخلق کلهم. اس 2 جملوں کو سمجھانے کے لیے بھی پورا ایک پیراگراف چاہیے. عربی زبان کی وسعت ہے. الخلق کلهم، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، جن بھی اس میں آتے ہیں،
بیدار رہیے گا، ملک بھی اس میں آتے ہیں، بشر بھی آتے ہیں. علی کہنا چاہتے ہیں جن و ملک و انس مل کے آ جائیں. علی کا علم زیادہ ہے، اس لیے تو رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر سارے درخت کلمے بن جائیں، والجن حسابا، جن حساب کرنے والے ہو جائیں، والانس کتابا، انسان لکھنے والے ہو جائیں، لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب کا سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، درخت کلمے بن جائے، پوری زمین صفحہ بن جائے، جن و بشر لکھنے اور حساب کرنے والے ہوں، کلمے ٹوٹ جائیں گی، دریا خشک ہو جائیں گے، لکھتے لکھتے انگلیوں کے پورے ختم ہو جائیں گے، لیکن علی کی فضیلتیں مکمل نہ ہوگی. علی کی فضیلتیں ہیں، تو ہمیں علی کی زندگی پہ چلتے ہوئے علم حاصل کرنا ہے، ہمیں جاننا ہے. ابن ابی الاوجاع، امام باقر و صادق کی سلوات پڑھیں گے. امام باقر و صادق کے زمانے میں ایک شخص تھا ابن ابی الاوجاع. آئمہ سے اس نے بڑے مناظرے کیے، کبھی امام باقر سے، کبھی امام صادق سے، ہر دفعہ ہار کر بنو عباس کا دور آیا. عباسی دور حکومت میں اس کے خلاف کسی مسئلے میں ایک پرچہ چلا، قاضی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو سزائے موت نہیں جائے. ابن ابی الاوجاع کو گوگل کر لیجیے گا کی شیعہ پہ، یہ موجود ہوگی اس کی زندگی نامہ پہ، کسی نے تفصیل سے پڑھنا ہو تو. جب اسے سزائے موت ہوئی تو اس نے پلٹ کے جملہ کہا، چونکہ اب مجھے سزائے موت ہو گئی ہے، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے مجھے تو مار دیا ہے، لیکن جو کام میں کر کے جا رہا ہوں قیامت تک مسلمانوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے. کیا کیا تو نے؟ 4000 احادیث میں نے اپنی طرف سے گھڑ کے، کوئی ہماری طرح اردو زبان والا نہیں تھا، اہل زبان تھا، اہل لغت تھا، ادیب تھا، 4000 حدیثیں میں نے کھڑی ہیں اور وہ میں نے کہی ہیں. یہ علی نے کہا ہے، یہ باقر نے کہا ہے، یہ جعفر صادق نے کہا ہے. اب بیٹھو حدیثوں کو ڈھونڈو. حدیث کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ ابن ابی الاوجاع کی گھڑی ہوئی حدیث ہے. واقعہ پڑھیے نا، علم ہماری پہچان ہے. 4000 حدیثیں. آیت اللہ خوئی نے معجم رجال حدیث کے نام سے 24 جلدیں لکھی ہیں. 24 جلدیں، اللہ تصدیق فرمائیں گے. اس میں 15000 راویان، 15000 وہ بندے جو حدیث نقل کرتے ہیں، راوی، ان کی زندگی کے بارے میں لکھا. یہ شیعہ تھا، نام کا شیعہ تھا، جھوٹ بولتا تھا. یہ سنی تھا، سچ بولتا تھا. یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا. 15000 لوگوں کے حالات زندگی کو لکھا ہے آیت اللہ خوئی نے. اب ان 4000 حدیثوں میں سے اگر ہر حدیث باقر و صادق کے نام سے لے لی جائے تو پھر کیا حال ہوگا اسلام کا. اسی لیے آئمہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ فرجعوا الی روات حدیثنا. تم خود نہیں ڈھونڈ سکتے کون سا ہمارا کلام ہے کون سا نہیں ہے، تو جو ہمارے علوم کو حاصل کرنے گئے ہیں ان سے رابطے رکھو. ہمیں زمانہ علماء فضائل علی کے دشمن نہیں ہیں. ہم آل محمد کی جو فضیلتیں ہیں، خدا اس شخص پہ لعنت کرے جو گھٹانے کا تصور بھی کرے. مجبوری ہے. یہ تو ایک بندہ ہے نا ابن ابی الاوجاع، جیسے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آل محمد کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہا ہے. 50 برس لگتے ہیں ان گہرائیوں میں جانے کے لیے. یہ مشکل ہے علماء کی. اس وجہ سے یہ توضیح المسائل لکھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے علماء سے رابطہ کیجئے. واقعہ میرے ذہن میں آج ہی آیا، ادھر ڈی جی خان کا ہی ایک واقعہ ہے. استاد بزرگوار آیت اللہ شفا نجفی صاحب نے ہمیں بتایا ہے.
میں خود حیران ہوا ہوں، مجالس ہمارے لیے کتنا بڑا تحفہ ہے پروردگار کی جانب سے۔ یہاں کے ایک گھر جو اسلام آباد میں ہی رہتا ہے، ایک عورت اور ایک ان کا خامن G9 میں جو مسجد و امام درگاہ ہے، شفا صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ہادی ٹی وی کے توسط سے آپ کی مجلس سنی ہے جو جامعۃ الکوثر میں موجود ہے۔ خدا شیخ محسن صاحب کا سایہ بھی ہمارے سروں پہ قائم رکھے، ان کی یہ ساری کاوشیں ہیں۔ ایک بتا رہا ہوں، ہم شادی شدہ ہیں، عورت نے کہا کہ میں نے اپنے سابقہ شوہر سے عدالتی طلاق لی تھی، طلاق میں نے عدالت سے اپنے شوہر سے لی اور اس شوہر سے دوسری شادی کی۔ پروردگار نے ہمیں بچے دیے، پھر ہم نے آگے بچوں کی شادی کروائی، اب ہم دادا اور دادی ہیں، لیکن ہادی ٹی وی کے توسط سے آپ کی مجلس سے پتہ چلا ہے عدالتی طلاق ٹھیک نہیں ہوتی۔ شوہر خود طلاق دے، یہ مسئلہ رائج ہے، عدالتی طلاق تشیع میں جائز نہیں ہے۔ شادی سے پہلے عورت کے پاس اختیار ہے، شادی کرے نہ کرے مکمل اختیار عورت کے پاس ہے۔ ایک اختیار عورت کو، شادی کے بعد مرد کو اختیار دیا ہے۔ ہمیں آپ کی مجلس سے پتہ چلا کہ وہ ہمارا جو طلاق نامہ ہوا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب وہ ٹھیک نہیں ہے تو اگلا نکاح بھی درست نہیں ہے۔ یہ سنیے گا، علماء اور اہل علم سے دوری کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ اب جب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا نکاح درست نہیں ہے تو ہم نے ایک دوسرے سے شرعی پردہ اور حجاب رکھا ہے۔ یہ بھی سلام پیش کرتا ہوں اس خاتون کو جس نے جرأت کر کے مسئلہ پوچھا ہے، آئندہ زندگی ایسی نہ گزاری۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو کہا آپ کو شبہ ہوا تھا، جانتے نہیں تھے کہ وہ طلاق ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر اب شوہر زندہ ہے تو تم اسی کی بیوی ہو، اگر شوہر مر چکا ہے پھر اگلی بات کریں گے۔ تو اتفاق سے اس کا پہلا شوہر مر چکا تھا، تو کہا جب وہ مر گیا ہے، عدت کے دن بھی پورے ہو گئے ہیں، تو سب سے پہلے آؤ تمہیں میں آیت اللہ سستانی کی تقلید کرواتا ہوں۔ تقلید کے بعد مسئلہ یہ ہے احتیاط جو مجتہد لگاتا ہے نا اپنے مسئلے میں، کہ احتیاط یہ ہے کہ یوں کیا جائے تو اس میں آپ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ احتیاط یہ ہے کہ یہ نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ احتیاط کا لفظ جہاں پہ مجتہد لگاتا ہے وہاں ہم دوسرے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک اور مجتہد کی طرف رجوع کروایا اور کہا یہ شبہ ہوا تھا تو یہ شبہ باطل ہے، نیا نکاح پڑھایا اور کہا خدا حافظ۔ نماز سے اور علم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جامعۃ الکوثر کو یہ درہ امتیاز ہے اور شیخ صاحب کی ہزاروں محنتیں، اس لیے نہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوں، خدا ان کا سایہ اس قوم پہ قائم رکھے۔ ہادی ٹی وی کی ایک ہیلپ لائن ہے، ہادی ہیلپ لائن کے نام سے، جو وہاں کی انتظامیہ اور چلا رہی ہے، جہاں پہ مختلف علماء ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہو تو انہیں کال کر کے پوچھ لیجئے۔ میں اس مجلس میں نمبر آپ کو لکھوا دیتا ہوں، کسی اور سے اگر پوچھنے کا موقع نہ ملے تو اسی نمبر پہ کال کر کے علماء کی رہنمائی لیجئے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے بر محمد۔ موبائل نکال لیجئے جو نمبر لکھنا چاہتے ہیں، میں تو مشورہ دوں گا سارے یہ نمبر سیو کر لیں اور کال کرنی ہو تو رابطہ کر لیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ 0346512170 میں پھر دوہرا دیتا ہوں 0346512170 5121270 0346511270 اس کو محفوظ فرما لیجئے۔ کسی نے کوئی سوال کرنا ہو، فقہ سے متعلق ہو تو پوچھ لیجئے، اور اگر میری مجلس سے متعلق کسی نے سوال کرنا ہو تو آسان طریقہ یہ ہے کہ انتظامیہ جو ہے ان کو آپ سوال لکھ کے دے دیجئے، وہ مجھ تک پہنچا دیں، ڈاکٹر صاحب تک پہنچا دیں، تو میں انشاءاللہ آپ کے سوال، اگر کوئی مجلس کے لحاظ سے کسی حدیث پہ کسی نے سوال کرنا ہے یا کوئی اور ہے تو میں حاضر ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے بر محمد۔
بار دیگر صلوات پڑھ دیجئے بر محمد علم کی باتیں ہو سکتی ہیں تو علی کے دروازے سے ہی ہو سکتی ہیں۔ حاکم شام نے جب علی کی شہادت کی خبر سنی تو ایک جملہ کہا، علی نہیں گیا، قد مات العلم، اس دنیا سے علم رخصت ہوا ہے۔ علی اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، علم رخصت ہوا ہے۔ میں نے پہلے مجلس میں بیان کیا، علی فرماتے تھے کہ ہاں ہونا العلم جمع، جتنا علم علی کا تھا علی سے پوچھا نہیں گیا، جتنے سخی تھے آپ مانگا نہیں گیا، جتنے علیم تھے آپ پوچھا نہیں گیا۔ علی سے پوچھئے، آج بھی علی کے در کے گداگر موجود ہیں جو آپ کو امام صادق کی باتیں بتائیں گے۔ یہ محرم ہمیں یہی سکھانے تو آتا ہے، ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں جیسے فاطمہ زہرا چاہیں، نوجوان زندگی ایسے گزاریں جیسے حسین ابن علی چاہیں، کنیزان فاطمہ زہرا ایسا چلیں جیسے زینب کبریٰ چاہتی ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے ہی آل محمد، ہم ان کی خوشی میں خوش ہوئیں گے اور ہم ان کے غم میں روئیں گے۔ اور یہ کوئی نہ کہے کہ بس لوگ مجلس میں آتے ہیں رو کے چلے جاتے ہیں، یہ جملہ پسند نہیں ہے ہمیں۔ رونا کم عبادت نہیں ہے، اس عبادت میں محمد شریک ہیں، اس عبادت میں فاطمہ زہرا شریک ہیں۔ بس ایک جملہ کہہ کے مسائل کی جانب بڑھتا ہوں، چند دنوں کا مہمان ہے زہرا کا حسین۔ ایک آنسو بہا لیجئے گا، ہر مجلس میں یہی دست بستہ عرض کرتا ہوں، کربلا مشکل منزل کا نام ہے۔ 10 محرم کو جناب قاسم ایک خیمے کے قریب سے گزرے، چند باتیں سنی جو مولا عباس و علی اکبر کر رہے تھے۔ حضرت قاسم اندر گئے، کیا سنا؟ پہلے کہتے ہیں حضرت عباس نے کہا بیٹا اکبر پہلے میں جاؤں گا، سنیے گا خدا را سنیے گا، کہا بیٹا اکبر تو جائے گا، حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا، تو کربلا نہ جانا۔ کہا نہیں چچا عباس پہلے میں جاؤں گا، تو جائے گا، میرے بابا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ جب یہ سنا نا جناب قاسم نے، خدا را توجہ رکھیے گا، کہ عباس کہتے ہیں بیٹا تیرے جانے سے میرے بھائی حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہوگا۔ جناب اکبر نے یہ کہا چچا عباس آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹے گی۔ اتنے میں جناب قاسم بولے اکبر نہ تو جا، چچا غازی نہ تو جا، میرے جانے سے نہ حسین کی کمر ٹوٹے گی، میرے جانے سے نہ آنکھوں کا نور ختم ہوگا، میں جو یتیم قاسم ہوں۔ اللہ اکبر، تیاری کیجئے بس، شاید زندگی میں اگلا محرم نصیب ہو نہ ہو۔ میرے جانے سے نہ کمر ٹوٹے گی، میرے جانے سے نہ حسین کی آنکھوں کی بینائی ختم ہوگی۔ یہ جملے جب حسین نے سنے خیمے کے اندر آئے، اور آپ جانتے ہیں باضمیر لوگوں کو بیٹوں سے زیادہ یتیم بھتیجے پیارے ہوتے ہیں۔ کہا بیٹا قاسم تجھے کس نے کہا ہے تیرے جانے سے مجھے تکلیف نہ ہوگی؟ قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے، میں جب بھی تجھے دیکھتا ہوں مجھے حسن مسموم یاد آ جاتا ہے۔ یہ وہ واحد شہید ہے جس نے بڑی دفعہ اجازت مانگی، حل ملی رخصا، چچا موت کی اجازت تو دیتے ہیں، سینے سے لگاتے نہیں، قاسم تو حسن کی نشانی ہے، حسن کے اس یتیم پہ گریہ ضرور کرنا۔ کہا نہیں تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جناب قاسم جب اپنے خیمے میں پلٹتے، ماں نے جب قاسم کو دیکھا ایک جملہ کا، قاسم ابھی زندہ ہو، قاسم ابھی زندہ ہو، جب تک زندہ ہو ماں تو اس سے بات نہ کرے گی، تو حسین کی قربانی ہے۔ کہا اماں کیا کروں، چچا مرنے نہیں دیتا تو جینے نہیں دیتی۔
اللہ اکبر گریہ کرنا حسن کے اس یتیم پہ. حسن یہ نہ کہے کہ میرا بیٹا یتیم تھا. اماں چچا حسین مرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو جینے کی اجازت نہیں دیتی. جناب قاسم کی ماں نے کہا قاسم مجھے حسین سے شرم تو بہت آتی ہے، لیکن اب میں حسین کے پاس تجھے لے جاتی ہوں. تمہارے بازو پہ جو تمہارے بابا حسن نے تعویذ باندھا تھا وہ تو کھولو نا. اور آقا حسن نے کہا تھا جب سب سے زیادہ مشکل ہو جائے یہ تعویذ کھول لینا. قاسم آج سے بڑی کوئی مشکل تو نہیں ہے. یہ تعویذ لے کے حسین ابن علی کے پاس آئے. ماں اور بیٹا حسین نے تعویذ پڑھا. پہلا جملہ کا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قاسم قریبا جاؤ کی آنے. قاسم کا قد چھوٹا تھا، حسین کا قد بڑا تھا. قاسم کی باہیں حسین کی پشت پہ آئیں، حسین کے بازو قاسم کے گلے میں آئے. اتنا روئے دونوں چچا اور بھتیجے. ایک طرف امیر قاسم گر گیا، ایک طرف غریب حسین. خدا را آواز بلند رکھیے گا. ایک طرف امیر قاسم گر گیا، ایک طرف غریب حسین گر گیا. زینب کبریٰ کو حسین سے بڑی محبت تھی. دوڑ کے آئی، بھائی کا سر اپنی جھولی میں رکھا. کہا بھیا تمہارے چہرے پہ پانی مارنے کے لیے نہیں ہے، زینب اپنے آنسوؤں سے تمہارے چہرے پہ چھڑکاؤ کرے گی. کہا یا زہرا نانا تو صحیح اپنے حسین کو دے. جب گرم گرم آنسو حسین کے رخسار پہ گرے، آنکھیں کھلی. کہا بہن زینب میری زندگی میں مرے، میرے جانے کے بعد بڑا رونا ہے تمہیں. اللہ اکبر. سینہ پیارا نہ کیجئے گا. آج حسین کے اس یتیم بھتیجے کی غربت پہ رو لیجئے. کل حسین کے اکبر پہ رونا ہے، پھر حسین کے اصغر پہ بھی رونا ہے، پھر زینب کی چادر عباس پہ بھی رونا ہے. یہ 3-4 دن اپنے رونے کے لیے حسین سے مانگ لو. حسین ہمیں کچھ نہ دینا، ہمیں 3-4 دن رونے کی طاقت دے دینا. پھر میں کہتا ہوں کتنا رو لو گے تم سجاد تھوڑے ہو. وہ جو جتنا عرصہ رہا خون روتا رہا. کتنا رو لے گا ایک مومن؟ پانی رو گے نا. خیرات مانگ لو حسین ابن علی سے. پھر جناب قاسم کو اٹھایا، قریب بلایا. وَأَلْبَسَ لِبَاسُ. پھر قاسم کے لباس کو پہنایا. ثُمَّ قَطَعَ نِصْفَيْنِ. پھر ایک اور کپڑا لیا، اسے 2 حصوں میں پھاڑا. ایک حصے سے قاسم کا امامہ بنایا، دوسرے حصے سے قاسم کی تحت الحنک بھی لپیٹتے اور ایک ہی جملہ کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہائے قاسم رو لیجئے. میں اختتام کو پہنچ گیا ہوں، شاید آخری مجلس ہو. روتا وہی ہے جس کا کوئی نقصان ہوتا ہے. حسن رو رہے ہوں گے، حسین رو رہے ہوں گے. پھر قاسم کے لباس کو حسین نے پھاڑنا شروع کیا. پھر ایسے پھاڑا جیسے کفن پہنایا جاتا ہے. کیوں حسین نے قاسم کے لباس کو کفن کی طرح پھاڑا؟ حسین جانتا تھا قاسم کو آب کفن دے لوں، جب قاسم گزرے گا بدن کفن کے قابل نہیں ہوگا. ہے کیسے؟ لے لو سانسیں. خدا گریہ قبول فرمائے. تمہاری یہ اٹھتی آوازیں زہرا پہ مقدمے میں لکھی جائیں. قاسم کو تیار کیا، ماں نے تیار کر کے کہا بیٹا قاسم حسین کی قربانی ہے تو. ہم پہ مصیبت آتی ہے نا،
ہم کیا کرتے ہیں؟ صدقہ دو، گوشت فند ذبح کرو۔ حسین پہ مشکل آئی، سیدانیہ بچے ذبح کرا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آوازیں دھیمی نہ کرنا، کربلا تک تمہاری یہ آوازیں جائیں۔ مولا کاش ہم کربلا ہوتے، پہلے ہم جاتے، تیرا قاسم نہ جاتا۔ مولا عباس نے جناب قاسم کو سوار کیا۔ جناب قاسم 13 برس کے بچے تھے، پاؤں رقابوں میں نہیں آتے تھے۔ مولا عباس نے جناب قاسم کو ایک زرہ دی۔ زرہ جوانوں کے لیے ہوتے ہیں، پوری نہ آئی، پھر دوسری دی، پوری نہ آئی، پھر تیسری دی، پوری نہ آئی۔ حسین آگے بڑھے، عباس کا ہاتھ پکڑ کے کہا بھیا اتنی محنتیں نہ کر، زرہ اور تلوار اسے دی جاتی ہے جو لڑنے جا رہا ہے، میرا یتیم لڑنے نہیں مرنے جا رہا ہے، قاسم اللہ کے حوالے۔ یا زہرا اللہ اکبر۔ میں پھر کہتا ہوں گرمی ہے، کربلا کی ریت پہ نہیں بیٹھے تم، تمہارے پاؤں زخمی نہیں ہیں، تم 3 دن کے پیاسے نہیں ہو، تمہارے پاؤں میں کربلا کے کانٹے نہیں چبھے ہوئے۔ کوئی ایسا نہ ہو جو رونے سے رہ جائے۔ حسن شکایت نہ کریں، پروردگار کسی مومن کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمانا۔ میرے اللہ جو جس پریشانی میں ہے، قاسم کی پریشانی ہے، کوئی طفیل پور کرنا۔ ادھر سے جناب قاسم چلے، عباس نے کہا قاسم تو میرا شاگرد ہے، انہیں پتہ چلے قاسم آ رہا ہے۔ قاسم جلال میں آئے، عباس نے ایک جملہ کہا قاسم آج بدلہ لے لو، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے تیرے بابا کے جنازے پہ تیر چلائے تھے۔ ہائے قاسم، انگڑائی لی، حسن کے شیر نے کہا چچا انہوں نے میرے بابا کو مارا تھا، یہ حسین کو مارنے آئے ہیں۔ تلوار نکالی قاسم نے، آئے میدان جنگ میں، لے لو سانسیں، لے لو سانسیں، سانسیں لے لے کے رو لو، لے لو سانسیں۔ پھر کہتا ہوں کتنا رو لو گے، تم زینب کی طرح نہیں رو سکتے، تم سکینہ کی طرح جو آج بھی قبر میں رو رہی ہے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، یا زہرا یہ جوان تیرے حسین کو بھولے نہیں ہیں۔ بی بی دیکھ یہ مومنین و مومنات حسن کے یتیم پہ رو رہے ہیں، بی بی ہم تیرے حسین پہ بھی روئے ہیں، تیرے حسن پہ بھی رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ازرق نامی پہلوان جو چٹان پہ گرز مارتا تھا، چٹان پہ نشان پڑ جاتا تھا، اس نے قاسم کو آتے دیکھا، اپنے بڑے بیٹے کو کہا جا قاسم سے تو لڑ، میں تو عباس سے لڑوں گا۔ اس کا پہلا بیٹا گیا، قاسم نے فندار کیا، عباس کے شاگرد نے ازرق کے دوسرے بیٹے کو بھی مارا۔ جب چاروں بیٹے ازرق کے مرے، یہ بدمست ہاتھی کی طرح جلال میں آیا، اس نے گرز اٹھایا، ادھر یہ گرز اٹھا کے چلا، ادھر عباس کے ہاتھ بلند ہوئے، میرے اللہ قاسم تیرے حوالے ہے، یہ بڑا ظالم ہے۔ ادھر سے ماں نے کہا میرے اللہ قاسم کی قربانی قبول کرنا۔ یا زہرا عباس کی اللہ اکبر، بی بی دیکھ یہ آہیں بھر رہے ہیں، کہا یا اللہ یہ ازرق بڑا ظالم ہے، میرا قاسم بچہ ہے، قاسم کی حفاظت فرمانا۔ ادھر عباس نے دعا
تکبیر بلند کیا، جب حضرت پہ وار کیا، یہ دو حصوں میں بٹا، یا شامیوں نے کہا اسے بچہ نہ سمجھو، یہ بھی وقت کا علی ہے، مل کے حملہ کرو۔ قاسم واحد شہید ہے جس پہ پہلے تلواریں نہ چلی، پہلے نیزے نہ چلے، بچہ سمجھ کے شامیوں نے پتھر اٹھائے، قاسم پہ پتھروں کی باری، کوئی پیشانی میں لگا، کوئی دانتوں پہ لگا۔ چچا حسین، قاسم ابھی زندہ تھا، زین سے زمین پہ آیا، میں کہتا ہوں حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑے، حسین جان دے چکے تھے، عباس کی لاش پہ گھوڑے دوڑے، عباس جان دے چکے تھے، اصغر کا لاشا پامال ہوا، اصغر جان دے چکے تھے، قاسم ابھی زندہ تھا، مشرق کے گھوڑے مغرب، مغرب کے مشرق، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں حسن کا یتیم چاچا مدد کو۔ خدا آپ کا یہ قلیل صغیر اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرمائے۔ یا امام زمانہ، پردہ غیب میں خون رونے والے ان مومنوں کو روتا ہوا دیکھ، پروردگار جو بے اولاد ہے، اللہ اکبر۔ قاسم ابھی زندہ تھا، گھوڑے قاسم کی لاش پہ دوڑے، نرم و ملائم پھول تھا قاسم، اس پھول کی کوئی پتی کسی گھوڑے کی ٹانگوں میں آ گئی، قاسم کے بدن کا کوئی ٹکڑا کسی رکابوں میں آ گیا، کوئی ٹکڑا کسی